حق بات کہیں اور ڈٹ جائیں، پھر چاہے گردن کٹ جائے۔ جی ہاں ناظرین، کل دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے اب دشمنان اسلام کبھی بھلا نہ پائیں گے۔ EES کالج کرناٹکا میں ہماری ایک مسلم بہن اسائنمنٹ جمع کرنے کے لیے برقعے میں کالج میں داخل ہونے لگی تو کچھ انتہا پسند لڑکوں نے، جن میں کچھ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے اور کچھ آؤٹ سائڈرز تھے، انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم برقع پہن کے اندر نہیں جا سکتی، اور حجاب کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے اور حجاب کی مخالفت کرنے لگے۔ ایسے میں ہماری دلیر بہن جو BCom سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے ان انتہا پسندوں کے خلاف وہ نعرہ لگائے جس نعرے کی طاقت پوری دنیا جانتا ہے، یعنی اللہ اکبر۔ اس لڑکی کا نام مسکان خان تھا اور اس نے ارطغرل غازی دور میں جو خواتین تھی ان کی یاد تازہ کر دی اور دشمنان کو یہ بتا دیا، اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا، کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تک، ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا، ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا۔ اور یہ ان جیسے لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو وقتی مفاد کے لیے اپنے عہدے اور نوکری کی خاطر ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد حنان شاہ۔ اب کل کے اس واقعے سے ہمیں اس کے اندر پیغام بھی ملتا ہے، سوال بھی ملتا ہے اور جواب بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء ہند کو کہ انہوں نے اس بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے جو 5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اس کو انعام کی صورت میں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک بات شاید چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن اسی وقت اتنا بڑا فیصلہ لینا اور اتنے زیادہ لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جانا اور اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنا، وہ بھی چند لمحے سوچنے کے بعد، تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ اس لڑکی کے اس واقعے کے بعد اس لڑکی کے فرقے کے بارے میں، مسلک کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ سب سے بڑی اس چیز کی دلیل ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپس میں جو ہے اتفاق و اتحاد رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ جب ہندوستان میں ہوا تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب میں اس لڑکی کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اس کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب میرا ایک چھوٹا سا سوال جو اس واقعے سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت ہم جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بسز کے اندر جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جو ہے ایک فیمیل کنڈکٹر کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے پورا تیار کر کے ایک جو ہے وہ ایک نمائش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو کبھی چپس پیش کر رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم اپنے جہازوں میں دیکھیں، اپنی جو ہے وہ ایئر لائنز میں دیکھیں، تب بھی ہم یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اپنے نیوز جو کاسٹرز ہیں ہماری، ہم ان کو دیکھیں، ہم اپنی ایکٹریسز کو دیکھیں جو ڈراموں میں کام کر رہی ہیں، کیونکہ اگر انڈسٹری کو، اب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو یا فلم انڈسٹری کو اگر آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ ارطغرل غازی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو اس کے خلاف ہمارے لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ جب ایک خاتون جو ہے، ایک بہن جو ہے، ایک شیرنی دین اسلام کی، وہ جب اپنے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے اور حجاب کی وکالت کرنے کے لیے اپنی تمام بہنوں کی جانب سے جب عملی میدان میں سامنے آئی ہے، تو وہیں پہ ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو ہماری بہنیں ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہی ہیں، کہ آپ لوگ اس کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ ابھی آگے 14 فروری آ رہا ہے، تو میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اس کو حجاب ڈے کے نام سے منایا جائے، کیونکہ کوئی بھی ایکسٹرا کلاسز اس دن نہیں ہونے والی، کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ پروگرامات نہیں ہونے والے، صرف اسے فحاشی کے لیے جو ہے، فحاشی کی نیت سے جو ہے یہ لوگ میدان عمل میں اتریں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام نظریاتی بھائیوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے پوسٹیں کی ہے کہ آپ لوگ ابھی عملی میدان میں نکلیں اور 14 فروری کو جو ہے یہ بے حیائی کے دن کے بجائے آپ حجاب کا دن منائیں، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین بغیر حجاب کی ان کو حجاب کی افادیت کے بارے میں بتایا جائے، ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھایا جائے، تو یقیناً ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے گھر میں بتانے والا شاید کوئی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو بتانا، یہ فرض ہم لوگوں پہ لازم ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو عملی میدان میں اتر کر اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچانا ہے۔ دوسری چیز یہ
کہ آگے 8 مارچ پہ جو ہے نام نہاد NGOs جو ہے وہ نکلیں گے اور اس میں گندی آنٹیاں نکلیں گے اور پھر نعرہ لگائیں گی میرے جسم میری مرضی کا. وہ بھی حجاب کے خلاف بات کرتی ہیں. تو جب ہم لوگ میدان عمل میں اترتے ہیں تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم فیس بک پہ دیکھیں تو جتنے لوگ آج اپریسیشن کر رہے ہیں اس بہن کی, تو ان سب سے میری درخواست ہے کہ 8 مارچ کو آپ اپنے اپنے علاقے میں اتریں اور ان گندی آنٹیوں کے خلاف نکلیں جو میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ نعرے لگاتی ہے, جو حجاب کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, جو ہم جنس پرستی کے حق میں جو ہے وہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے. تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اب آپ میدان عمل میں اتریں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں اور ان کو ان کی روک تھام جو ہے وہ یقین میں لائیں کہ اس قسم کی بیہودہ نعرے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں نہ لگیں. تو کیونکہ اس عورت نے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, ہماری اس شیرنی نے, ہماری دین اسلام کی اس شیرنی نے, میری اس بہن نے, اس غیرت کے پیکر نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا, تو اس نے اس نعرہ تکبیر کے اندر آپ سب سے سوال کیا کہ میں ہندوستان میں رہتے ہوئے اتنے زیادہ انتہا پسندوں کی سامنے جو بیہودہ نعرے لگا رہے تھے, جو حجاب کے خلاف بات کر رہے تھے, وہ ان کے سامنے ڈٹ گئی اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ان کو جواب دیا. تو اس کا سوال تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بہنوں سے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیرت مند بھائیوں سے, کہ جب آپ لوگوں کے معاشرے میں, آپ لوگوں کے جو اسلام آباد ہے جو کیپٹل ہے ہمارے ملک کا, اس کے اندر جب خواتین نکلتی ہیں, نیشنل پریس کلب کے سامنے نکلتی ہیں اور میرے جیسے میری مرضی کے نعرے لگاتی ہے اور حجاب کے خلاف بولتی ہوئی نظر آتی ہیں, ہم جنس پرستی کے حق میں بولتی ہوئی نظر آتی ہے, تو تب آپ لوگ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو اپنے جو ہے وہ عہدے بچانے, آپ لوگوں کو اپنی نوکریاں بچانی ہے اور اس پہ آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ سوال اس نے پوری امت مسلمہ سے کی ہے, اور خصوصاً دین اسلام کے نام پر بنایا جانے والا دوسری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندوں سے, اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے کی ہے کہ آپ لوگ کیوں خاموش نظر آتے ہیں. تو میں اپنی جانب سے, اپنی تمام تر آرگنائزیشن کی جانب سے اپنی اس بہن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ایسی ایمان کی حرارت ہمارے دلوں میں بھی لائے تاکہ ہم جو ہے عملی طور پہ کچھ کام کر سکیں اور عملی طور پہ جو ہے میدان عمل میں اتر سکیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم باشندے ہیں. تو ہمارا حق سب سے پہلے بنتا ہے کہ ہم صف اول میں نظر آئیں, نہ کہ صف آخر میں نظر آئیں. تو میری ریکویسٹ اپنے تمام بھائیوں سے ہے کہ اس 14 فروری پہ حجاب کا دن منائیں, اور 8 مارچ کو جو ہے وہ اس بے حیائی اور یہ جو گندی آنٹیاں میدان میں نکلیں گی ان کے خلاف آپ لوگوں کو ضرور نکلنا ہے اور ان کو روکنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے, ان کو سمجھانا ہے. کیونکہ وہ بیچاری جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آ چکی ہے, جن کو فنڈڈ کیا جا رہا ہے باہر سے, صرف اور صرف دین اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کرنے کے لیے اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلامی جمہوریہ کا نام ہٹانے کے لیے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میدان عمل میں نکلیں اور اس ہماری جو بہن مسکان خان ہے اس کے لیے دعا کریں, اور ایسی جتنی خواتین ہمارے ہندوستان میں ہیں ان کے لیے دعا کریں. یقیناً وہ دن دور نہیں جب نعرہ تکبیر بلند ہوگا تو ہندوستان کا ہر بھائی, ہر بہن, ہر بزرگ, ہر ماں جو ہے وہ جواب ضرور دے گی کہ اللہ اکبر. وہ پھر جو ہے وہ ان انتہا پسندوں کے ساتھ نہیں ہوں گے, وہ ہماری صفوں میں نظر آئیں گے, اور یقیناً اللہ رب العزت بہترین حکمت عملی بنانے والا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے دوست, اپنے بھائی محمد حنان شاہ کو. اللہ حافظ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں عظمتوں کا پہاڑ ہوں, یہ ہجوم خانہ خراب ہے. میرے ہر قدم میں ایک جہد, میرا حوصلہ ہی حجاب ہے. میں ڈری نہیں, میں جھکی نہیں, میں رکی نہیں, میں ڈٹی رہی. میرے سامنے وہ ہجوم تھے, میں اکیلے میں بھی ہجوم تھی. انہیں کیا خبر کہ میں کون ہوں, میں سمیہ ہوں, میں عائشہ, میں ہوں فاطمہ تو حسین بھی, جو نکل پڑوں تو ہوں کربلا. میرا عزم ہی میری منفعت, میرا اسلحہ میرا دین ہے. میرا عزم ہے میری منفعت, میرا اسلحہ میرا دین ہے. میرا حوصلہ ہے متاع جاں, میرا حوصلہ ہے متاع جاں. میرا ظرف میرا یقین ہے, میرا ظرف میرا یقین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.